ہمارے عزیزم شعیب رضا صاحب، مولانا ناطق صاحب، جملہ اہل اسٹیج، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عورتوں کی طرف سے آواز بہت آ رہی ہے، بچوں خاموش ہو جاؤ۔ آپ حضرات اس طرح اداس بیٹھے ہیں ابھی یہاں، جس طرح 10 مارچ جس دن ووٹ کھلے تھے، 10 مارچ کو دن کے 12 بجے جو آپ کی صورتحال تھی، تقریباً وہی آج بھی صورتحال ہے۔ اور یہ جو ہمارے بھائی سائیڈوں میں کھڑے ہوئے نردلیے ہیں کیا؟ کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے ان کا کیا؟ الگ کیوں کھڑے ہیں؟ بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ۔ کسی گروپ میں رہو گے تو صحیح رہو گے، ورنہ ضمانت بھی ضبط ہو جائے گی۔ بیٹھ جاؤ، آرام سے بیٹھو، سکون کے ساتھ۔ نہیں آپ تو ٹھیک بیٹھو۔ اب آپ حضرات جو ہے سکون کے ساتھ بیٹھے رہیں بھائیوں، اور چند باتیں سماعت کرنا ہے آپ کو۔ دیکھو یہ بھی تو بیٹھے ہیں نا، بارڈر سنبھالے ہوئے، ادھر جب سے بیٹھے بیچارے بیٹھے ہی ہیں بس۔ کتنے سکون کے ساتھ، اور ادھر دیکھو انہوں نے وہ درخت گھیر لیا ہے، ٹھیک کیا۔ آکسیجن کی بھی ضرورت ہے، کیا پتا کب سلنڈر ختم ہو جائے۔ نہیں ٹھیک ہے، اس سے طاقت ملتی ہے۔ آپ نے جو ہے تھوڑا سا ماحول منتشر کر رکھا ہے، بیٹھے ہوئے سکون کے ساتھ۔ ارے چچا تم یار، میں دستار بندی کو اس لیے منع کر رہا تھا، یہ جو ہے آپ نے بلا وجہ وہ شہید ہو جائے گا بچہ۔ بعد میں ڈالنا ہار، ابھی نہیں، ابھی تو میرے بعد ایک تقریر اور بھی ہونا ہے، ابھی تو اور بھی پروگرام چلے گا۔ سکون کے ساتھ بیٹھو۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلى آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، سبحان اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ایک مرتبہ تمامی حضرات بلند آواز سے کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ بھی پیش فرما لیجیے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا حبیبنا وقدوتنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 بچے حافظ قرآن ہوئے، 3، یہ 300 کو پڑھائیں گے، وہ 303,000 کو حافظ قرآن بنائیں گے، اور وہ 3,000 3 لاکھ کو حافظ قرآن بنائیں گے۔ یہ سلسلہ بڑھتا رہے گا، ثواب مہر کا پٹی والوں کو ملتا رہے گا، بنیاد تو آپ ہی نے ڈالی ہے نا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جاریہ، اور تینوں بچے آپ نے فرمایا کہ یہ مضبوط حافظ ہیں، مضبوط سنا سکتے ہیں الحمدللہ۔ قرآن شریف جو ہے سنا سکتے ہیں،
ایسا نہیں ہے معاملہ کہ صرف دستار بندی ہو گئی ہو، نہیں، بلکہ ماشاءاللہ اچھا حافظہ ہے۔ تینوں بچے قریب قریب میں بیٹھے، دیکھو سر پہ امامہ سجا ہوا ہے، چہرہ کتنا بارونق لگ رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ لوگ بھی تمنا کر کے جائیں یہاں سے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے، تاکہ جب دم چل رہا ہو تمہارا تو ایسا نہ ہو کہ بیٹا اس کام کا پیپر لے آئے اور کہے ابا جی مرنے سے پہلے روڈ والی زمین ہمارے نام کرو۔ ایسا نہ ہو کہ کروڑ پتی تو بنا لیا بیٹے کو، بزنس مین بھی بنا لیا، بہت سمپتی ہے تمہارے پاس، مگر بیٹا جنازہ بھی نہیں پڑھ رہا، دور کھڑا ہو کر کے تماشا دیکھ رہا ہے۔ بھائیو کم از کم ایسا تو ہو جو بیٹا تمہارا جنازہ پڑھ لے، اس کے لیے ناظرہ پڑھاؤ اور تمنا یہ کرو کہ مولانا میرا بیٹا صرف میرا جنازہ پڑھے گا نہیں بلکہ پڑھائے گا۔ ذرا سوچئے اس وقت خدا کی رحمتیں جھوم کر کس قدر برسیں گی جب تیرا بیٹا تیرے سرحانے پر بیٹھ کے نزا کے وقت میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا، سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا، سورہ رعد پڑھے گا، رحمان پڑھے گا۔ اے میرے بھائیو یہ سورتوں کی جب وہ تلاوت کرے گا رب کی رحمتیں مسکرائیں گی، رب فرمائے گا فرشتوں اس بندے کی روح کو آسانی سے نکالو۔ فرشتے عرض کریں گے مولا یہ بڑا گناہگار ہے، اللہ کہے گا میں بھی تو بہت بڑا غفار ہوں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر یہ گناہگار ہے تو میں بھی تو بخشنے والا ہوں، اگر میں بخش دوں تو تمہارا کیا جاتا ہے؟ میری مرضی، میرے بندے ہیں، میں مالک ہوں، میں مختار ہوں، میں پروردگار ہوں، میں معاف کر دوں۔ رب فرمائے گا فرشتو تم اس کے گناہوں کو دیکھ رہے ہو، میں اس کے بیٹے کی تلاوت کو دیکھ رہا ہوں۔ عزم لے کر کے جاؤ یہاں سے کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے۔ بولیے زور سے، بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے؟ اونچا بولیں۔ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے، اپنے بچوں کے ہاتھوں میں قلم دیں گے، یہ آج یہاں سے ارادہ ہے۔ اور یہ جو عورتیں بیٹھی ہیں ان سے بھی کہتا ہوں میری ماؤں بہنوں، اللہ نے تمہیں اولاد دی ہے تو اپنے بچوں کو قابل بناؤ۔ مہر کا پٹی کو ہم کیوں جانتے اگر مدرسہ نہیں ہوتا تو یہاں؟ جی ضلع گجرولہ میں نہ جانے کتنے گاؤں میں، نام بھی یاد نہیں ہوں گے شعیب بھائی ہمیں، لیکن مہر کا پٹی کو بچہ بچہ جانتا ہے۔ اب جو یہاں پڑھ کے جائے گا یہ سب جانیں گے، ان کے ماں باپ جانیں گے، رشتہ دار جانیں گے، ننیحال جانے گا، ددیحال جانے گا، ان کی خالائیں جانیں کہاں پڑھتا بیٹا مہر کا پٹی میں۔ تو یہ جو تمہارے گاؤں کا نام روشن ہو رہا ہے یہ تمہاری دولت کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، حضور کی محبت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ جو مہر کا پٹی کی محبتوں کے چراغ سب کے دلوں میں جل رہے ہیں یہ تمہارا اپنا کمال نہیں ہے، مدینے والے آقا کے علم کا کمال ہے میرے ساتھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میری طرف دیکھو بھائیو، بلائیں ٹالنے کے لیے قرآن شریف پڑھواتے کہ نہیں؟ آپ بولو پڑھواتے، اپنے گھروں میں پڑھواتے ہیں، قبروں پہ پڑھواتے ہیں قرآن شریف، اور یقیناً جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں سے بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ تمہیں معلوم ہے صبح کے وقت میں، اچھا ماشاءاللہ یہ ہمارے قاری راضی صاحب کے والد صاحب ہیں نا ماشاءاللہ، اور وہاں سے فتح پور سے تشریف لائیں، کتنی دور سے، مانڈلی سے بھی لوگ تشریف لائیں، اور مہر کا پٹی والے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں۔ ارے مہر کا پٹی والو خوش نصیب ہو، نہ جانے لوگ کہاں، بتاؤ 50 کلومیٹر دور سے لوگ آئے۔ اچھا یہاں کے لوگ، حضرت ایک بات بتاؤں میں، یہاں کے لوگ مہمان نواز بھی ہیں ماشاءاللہ۔ جس کے وہاں پہ کھانے کا انتظام تھا وہاں تو تھا ہی، جہاں ناشتے کا انتظام تھا پتہ چلا وہاں کھانے کا بھی انتظام تھا، سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کھانا پروگرام سے پہلے بھی اور بعد میں بھی تنویر بھائی ماشاءاللہ وہ کتنی اچھی نظامت کرتے ہیں، مختصر نظامت ہوتی ہے ماشاءاللہ، اچھی نظامت کرتے ہیں بھائیوں۔ یہ تو امروہہ سے آئے، ہم سنبل سے آئے ہیں، تو اس لیے سنبل کے آئے ہو، تقریر بھی سنبل کے ہوگی، تو آپ کو جانا وانا تو نہیں ہے، بولیے ذرا۔ میں آ رہا تھا تو یہ ہمارے مولانا عمر صاحب دونوں ہی عمر ہیں، یہ عمرین ہیں ماشاءاللہ، یہ غلام عمرین ہے اور غلام شیخین ہے، یہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ بہت زیادہ، حالانکہ کلام تو بہت ہو گئے، بہت کلام ہو گئے، مگر انہوں نے بہت فرمائش کی کہ حضرت 2-3 شعر تو پڑھی دینا، تو میں سوچ رہا ہوں ہارونی صاحب بہت اچھا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، ہمارے بھارت کے بڑے مشہور نعت خواں ہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ انہوں نے اردو میں پڑھا، میں عربی میں پڑھ دیتا ہوں۔ ابھی نہیں بولو گے زور سے؟ یہ پیچھے بیٹھے بولو گے کہ نہیں بولو گے؟ زور سے بولو۔ ہاں ذرا عربی میں پڑھوں گا مگر عربی کا ترجمہ بھی کروں گا انشاءاللہ، آپ ذرا سنیں گے انشاءاللہ، بولیے زور سے یا رسول اللہ۔ اور
الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته ہے نور سا چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے اللہ 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 پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے پڑھے ذرا اللہ 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 سعدی شجرون الحجر شاء القمر بإشارته سبحان اللہ زندہ باد آقا کی شان دیکھیں انگلی کے اشارے پیڑ چلے اعجاز سے پتھر بول اٹھے اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے انگشت کے اشارے سے پڑھے اللہ آقا نے انگلی اٹھائی دو ٹکڑے ہو گئے چاند کے دنیا چاند پہ پہنچ تو سکتی ہے مگر چاند کے دو ٹکڑے نہیں چاند تو دور کی بات ہے ستارے کے کر کے دکھاتے ہمارے آقا نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے زور سے بولو کس کے دو ٹکڑے کر دیے آقا نے ہاں میرے آقا کی شان دیکھیں بڑے سارے لوگ اللہ 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 جبریل عطا لیلۃ اسرا بدا ودعاه لحضرته جبریل امی پیغام خدا لے کر آئے تھے شب اسرا اللہ نے عیش میں بلوایا قربت کا شرف ان کو بخشا اللہ اللہ ایک نام بہت فیمس ہے اپنے انڈیا میں اور موٹیویشنل اسپیکر ہیں وہ سندیپ مہیشوری نام سے سمجھ گئے ہوں گے کہ ان کا تعلق کس کمیونٹی سے کیا نام بتایا میں نے سندیپ ہاں اپنے انڈیا کے ٹاپ کے موٹیویشنل اسپیکر ہیں میرے ہندو بھائیوں تک بھی پیغام جائے تو وہ بھی سنیں اور آپ حضرات اپنے ہندو بھائیوں تک یہ بات پہنچائیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے ایک بہت بڑی سبھا میں ایونٹ کرتے ہیں وہ اس میں بہت سارے انٹلیکچوئل آتے ہیں ان کو سننے کے لیے تو انہوں نے اپنی تقریر میں کہا قاری راشد صاحب بہت فیمس چہرہ اپنے انڈیا کا تو انہوں نے ایک تقریر میں کہا مولانا عمر صاحب سنیے اپنی اسپیچ میں وہ کہتے ہیں کہ خدا جو بنائے ہیں دنیا نے تو ایک تو یعنی اپنے عقیدے کے لحاظ سے تو وہ کہتے ہیں ایک تو وہ ہے جس کو ہم نے بنایا ہے وہ غیر مسلم مگر کتنے پتے کی بات ہے جی کہتا ہے ایک تو وہ ہے جس کو ہم نے بنایا ہے اور ایک وہ ہے جس نے ہمیں بنایا ہے جی سبحان ایک وہ ہے جس نے پورے سنسار کو بنایا ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ تم خود فیصلہ کرو سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے ایک تو وہ ہے جو ہمیں بنا رہا ہے تو وہی تو خدا ہے میں نے اس کی جب یہ اسپیچ سنی اس کی تقریر سنی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میں نے یہ دعا کی کہ انہیں خدا کو تو پہچان لیا ہمارے نبی کو اور پہچان لے سبحان اللہ کیا کہنے اور یاد رکھو مہر کا پٹی والوں آس پاس والوں ناٹھیر والوں تم بھی سنو ماشاءاللہ یہ یاد رکھو اسلام ہمارا سچا ذرا زور سے بولو یار اسلام ہمارا پیغمبر ہمارا اور قرآن ہمارا سچا
مولانا نادر صاحب پوری دنیا میں تم کتابیں اٹھا کے دیکھ لو، کچھ کتابیں آسمانی نازل ہوئی ہیں بلا شبہ، مگر ان میں تبدیلی ہو گئی۔ آج پوری دنیا میں تمہیں انجیل کا حافظ نہیں ملے گا، نہیں ملے گا انجیل کا حافظ، نہ تمہیں زبور کا حافظ ملے گا، نہ تمہیں توریت کا حافظ ملے گا۔ اور اگر قرآن کی بات کرو تو تین تو یہیں سے فارغ ہو رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور پتا چلا کہ یہاں پر سینکڑوں حافظ ہوں گے، اور اگر صرف گجرولہ علاقے میں تلاش کیے جائیں تو تعداد 50,000 سے اوپر پہنچ جائے گی۔ تو دنیا نے کیسے سوچ لیا قرآن مٹایا جا سکتا ہے، پریسیں بند کی جا سکتی ہیں، پرنٹنگ بند لگائے جا سکتے ہیں، چھپوانا روکا جا سکتا ہے، مگر قرآن کو نہ تو مٹا سکتا ہے نہ تیرا باپ مٹا سکتا ہے۔ قرآن کو کوئی نہیں مٹا سکتا ہے۔ یہ ذرا سے بچے جو آج حافظ قرآن بنے ہیں، یہ حافظ بن گئے ہیں اور دنیا والوں کو پیغام دے رہے ہیں، حق کا پیغام مٹ نہیں سکتا، دین کا نام مٹ نہیں سکتا، حق کا پیغام مٹ نہیں سکتا، دین کا نام مٹ نہیں سکتا۔ ساری دنیا ہو ایک طرف پھر بھی، ساری دنیا ہو ایک طرف پھر بھی میرا قرآن مٹ نہیں۔ اللہ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن کی محبت پیدا کرو۔ اور میں تمہیں بتاتا ہوں میرے بھائیو، سیریا کے اندر جب جنگ چل رہی تھی تو کئی پریوار وہاں لوٹے، ایک پریوار نہیں بہت سے، ایک بچہ بچا ہے، پورے گھر میں ایک بچہ بچا، اس کی ماں بھی شہید، باپ بھی شہید، پریوار کے دیگر سدسیہ بھی شہید ہو گئے، وہ تنہا بچا تھا، بڑا زخمی ہو گیا تھا، اس کے زخموں سے خون رس رہا تھا، بڑی تکلیف ہو رہی تھی۔ تو وہاں پر جو ڈاکٹر حضرات تھے وہ اسے آپریشن تھیٹر میں لے کے گئے تاکہ بچے کا آپریشن کریں، مگر اللہ اللہ اس بچے کے جذبے کو سلام کرو، اس کے حوصلے اعتماد کو سلام کرو۔ اتفاق دیکھیے کہ آپریشن تھیٹر کے اندر آپریشن کرنے کے ہتھیار تو ہیں مگر بے ہوش کرنے کی دوا نہیں ہے۔ جنگ میں ایسے ہی ہوتا، افراتفری ہوتی ہے، اب وہ بے ہوش کرنے کی دوا کہاں سے لے کر کے آتے قاری صاحب؟ ایسے ہی لٹا دیا اسے اور وہ رونے لگے، قریب میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ بچہ آلریڈی ایک تو ذہنی طور پہ پینک ہے اور اوپر سے زخم ہے، اب ہم ایسے آپریشن کریں تو بچے کو ڈبل تکلیف ہوگی، تو وہ رو رہے تھے۔ ڈاکٹر، ان کا انٹرویو موجود ہے یوٹیوب پر میرے بھائی، وہ ڈاکٹر لوگ رونے لگے، تو ڈاکٹر انٹرویو میں بتا رہے تھے کہ جب ہم رونے لگے تو اس بچے نے کہا تم لوگ کیوں رو، ما یبکیکما یا ما یبکیکم، تم ڈاکٹر کیوں رو رہے ہو، ریزن کیا ہے؟ تو ڈاکٹر حضرات نے کہا بیٹا ہماری آنکھوں میں آنسو اس لیے ہیں کہ ایک تو چھوٹا سا بچہ ہے، تو یتیم ہو چکا ہے، تیرے سر سے باپ کی شفقتوں کا سایہ اٹھ چکا ہے، ماں کی ممتا کا آنچل ختم ہو چکا ہے، تیرے بھائی کا بازو کا سایہ تیرے ساتھ نہیں رہا، تو بڑا قسم پرسی کی حالت میں ہے، اوپر سے تو زخموں سے چور بھی ہے، اور بیٹا یہاں دوائیں نہیں ہے، میڈیسن ہوتی، تجھے لگا دی جاتی، انجیکشن لگا دیا جاتا، ایک ٹیبلٹ دے دی جاتی، بے ہوش ہوتا، آرام سے آپریشن ہوتا، تجھے تکلیف نہیں ہوتی، رو اس لیے رہے ہیں بیٹا، ایسی تکلیف میں آپریشن کریں گے تو ڈبل تکلیف ہوگی، بہت درد ہوگا، اس لیے ہماری آنکھوں میں آنسو جو آ رہے ہیں، ہمارے دل کے پیمانے جو آنکھوں سے چھلک رہے ہیں، اس کی وجہ بیٹا تیرا زخم ہے، تیری تکلیف ہے، تیرا غم ہے۔ تو اس بچے نے مسکراتے ہوئے کہا تھا ڈاکٹر حضرات آپ غم نہ کرو، فکر نہ کرو، آپ میڈیسن کی پرواہ نہ کرو، دوائیوں کی پرواہ نہ کرو، بلکہ بسم اللہ پڑھ کے میرا آپریشن شروع کر دو، تم آپریشن کرو گے میں قرآن کی تلاوت کروں گا۔ اللہ اکبر، وہ ڈاکٹر حضرات روتے ہوئے کہتے ہیں ہم بچے کا آپریشن کرتے رہے، وہ بچہ قرآن کی تلاوت کرتا رہا، گویا کہ وہ بچہ پوری دنیا کو پیغام دے رہا ہے، اس سوئی ہوئی امت کو جگا رہا ہے، اور مایوسی کے اندھیروں میں بھٹکنے والے فرزندان توحید و رسالت کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ مسلمانوں کبھی گھبرانا نہیں، تمہارے پاس اگرچہ دنیا کا سامان نہ ہو تو فکر نہ کرنا، تمہارے پاس اگرچہ اقتدار کی کرسی نہ ہو تو فکر نہ کرنا، دیکھو مجھ سے سبق حاصل کرو، میں تمہارے لیے ایک نمونہ بنا ہوں، میں تمہارے لیے ایک رول ماڈل بنا ہوں کہ میرے باپ کا سایہ بھی نہیں، ماں کا آنچل بھی نہیں، بھائی کا بازو بھی نہیں، خاندان کی طاقت بھی میرے ساتھ نہیں، لیکن قرآن کی طاقت میرے ساتھ ہے، میرے لبوں پہ مسکراہٹ بھی ہے، میرے چہرے پر مسکان بھی ہے، میں خوش بھی ہو رہا ہوں۔ اس بچے نے دنیا کو پیغام دے دیا کہ تمہارے پاس کچھ رہے یا نہ رہے مگر قرآن رہنا چاہیے، قرآن کی تلاوت رہنا چاہیے۔ وہ بچہ ملک شام سے پوری دنیا کے 1.5 ارب تقریباً مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہا تھا، اے قول محمد قول
जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या कहेंगे वो जरा सा बच्चा, छोटा सा बच्चा, मगर देखिए कितना अच्छा था। सुभान अल्लाह। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी। क्यों घबराते हो यार? सत्ता परिवर्तन हो या ना हो, मगर तुम तो अपने अंदर परिवर्तन लेकर के आओ यार। मेरे भाई, मुस्कुराने की बात नहीं है ये, अपने अंदर परिवर्तन लेकर के आओ। तुम पूरी रात मोबाइलों की नजर कर देते हो, फिर कहते हो हालात नहीं बदलते। हमारे नौजवान सट्टा खेलते हैं, फिर